الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ گر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ احباب ذی وقار سامعین و سامعات، دنیا میں جو تنقید اصلاح کے نقطہ نظر سے ہو اس کا ثانی کوئی نہیں، اور وہ تنقید جو صرف تنقید کے نقطہ نظر سے ہو اس سے بری چیز دنیا میں کوئی نہیں۔ ان ارید الا الاصلاح، بندے کو اپنے گفتار اور کردار میں یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ جہاں فساد اور بگاڑ ہو اس کی اصلاح کرے، اچھی سوچ، اچھے الفاظ، اچھے جملوں کے ساتھ، نفس کی تعمیر بھی ہو، تطہیر بھی ہو، تزکیہ بھی ہو اور پاکیزگی بھی ہو۔ تعلیم و تربیت اور تزکیہ کے حوالے سے ہماری بے شمار نشستیں رہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان میں سے اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے، اپنی کمی بیشیوں کو دور کرنے اور اپنی اصلاح کرنے کی ہمت عطا فرمائے۔ ہماری آج کی ملاقات ایک بڑے ہی حساس قسم کے موضوع جس کا تعلق ہماری عملی زندگی سے ہے، ہمارے معاشرے اور ہماری معاشرت سے ہے، ہمارے دین اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا سے ہے۔ تو آج جس عنوان کو لے کر کے یہ بزم سجی ہے وہ آپ سن چکے کہ رسمی مسلمان اور حقیقی مسلمان ان دونوں کا تعارف، تقابل، اور پھر ان میں سے جو مطلوب اور مقصود ہے اس کے ساتھ ہمارا چلنا، اور یہ ہمارا اس سال کا آخری پروگرام رمضان المبارک کے حوالے سے الوداعی ضرور ہے، لیکن ہم نے اس کا دامن چھوڑ کر کے نہیں جانا۔ میں آغاز کر رہا ہوں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ صحیح میں نقل کیا کہ آپ ایک دن مجلس میں بیٹھے ہیں اور بڑے بڑے کبار صحابہ تشریف فرما ہیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ایک سوال کرتے ہیں، اور وہ سوال میں نے اور آپ نے اکثر سنا ہے کہ آپ پوچھتے ہیں درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے، ان من الشجر شجرۃ، درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں گرتے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سوچنے لگے۔ اس مجلس میں ایک جوان بھی ہے، نام ابن عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ مجھے اس کا جواب آتا تھا، لیکن اس وجہ سے میں خاموش رہا کہ جب بڑے بڑے لوگ خاموش ہیں تو میرا بولنا سوء ادب نہ ہو۔ یہ روایت میں نے اور آپ نے سنی ہے، لیکن اس حدیث پاک کا جو تھیم ہے اور جو مرکزی خیال ہے جسے ہم عموماً ذکر نہیں کرتے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ سوال کر کے سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟
آپ نے فرمایا کہ مسلمان کی مثال اس درخت جیسی، مسلمان کی مثال اس درخت جیسی ہے، اس درخت کے پتے نہیں جھڑتے، اور مومن بھی جس طرح وہ کسی موسم کے اندر اس پہ پت جھڑ نہیں آتا، خزاں نہیں آتی، ایسے ہی مسلمان کی زندگی ہوتی ہے۔ یہ جس چیز کو اپناتا ہے ابدی، دائمی اور ہمیشہ کے لیے، اس کو یہ وقتی اور فصلی اعتبار سے اختیار کر کے حالات کے ساتھ اور رتوں کے ساتھ یہ بدل نہیں جایا کرتا۔ تو مومن بڑا مستقل مزاج ہوتا ہے، یہ استقامت اختیار کرنے والا ہوتا ہے، یہ حالات اور واقعات دیکھ کے بدلتا نہیں۔ کہنے والے نے کہا تھا کون کسی کو عمر بھر یاد رکھتا ہے، حالات بدلتے ہیں تو خیالات بدل جاتے ہیں۔ یہ رسمی مسلمان ہوتا ہے۔ حقیقی مسلمان اپنے تصورات کو، ترجیحات کو، خیالات اور نظریات کو، اپنے افکار کو اور اپنے عقائد کو حالات اور واقعات اور وقت کے ساتھ چینج یا تبدیل نہیں کرتا، بلکہ اس کے اوپر قائم اور دائم رہتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے ثم استقم، تو پھر اس کے اوپر آپ قائم بھی رہیں۔ مگر ہمارے ہاں صورتحال کچھ اور ہے۔ ہم اس اقبال کے شعر کے مصداق ہیں کہ جس میں وہ کھلے لفظوں میں کہتے ہیں، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ یہ رسمن بڑی اچھی گفتگو کر لیتا ہے، اور اپنی تقریر اور تحریر کو بڑا لچھے دار، بڑا فصیح و بلیغ کر کے بڑے شاندار انداز میں پیش کر لیتا ہے، لیکن جب حقیقت کردار سامنے آتی ہے تو پھر معاملہ برعکس ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس دنیا میں جو اثرات تھے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ حقیقی مسلمان نے اللہ کی توحید کی بلندیوں کے جھنڈے گاڑے تھے، اعلاء کلمت اللہ کو دنیا میں لے کر کے آیا تھا، اور اس نے اللہ کی وحدانیت دنیا میں تسلیم کروائی تھی۔ شرک کے پاؤں جو تھے یہاں سے اکھاڑے تھے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کے نقوش جو انمٹ تھے، اس نے اسلاف کی شکل میں اپنی زندگیوں میں امت کی نظر کیے تھے، مگر آج وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی۔ رسمی مسلمان دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، اور حقیقی مسلمان جو ہیں وہ دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں۔ وجہ، اسباب اور اس میں ہمارا کردار، ہم چند صورتیں جو ہے دیکھیں گے۔ ایک اور شاعر نے بھی، بلکہ انہوں نے ہی کہا کہ رہ گئی اذان روح بلالی نہ رہی۔ رسمی اذانیں ہیں، مگر جس تڑپ اور جس درد سے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر کہتے تھے، کوئلوں پہ لیٹ کر کے بھی اس کا نام نہ بھلانا، اور محبوب کو سامنے دیکھ کر کے اشہد ان محمد رسول اللہ بولنا، یہ روح، یہ تھیم کچھ اور تھی۔ اور آج روٹین میٹر ہو گیا، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ حضرات، سب سے پہلے اگر ہم اپنے توجہ دیں ماحول اور معاشرے میں، تو جو مسلمان ہیں یہ کلمہ پڑھتے ہیں، اور ہمارا کلمہ بھی رسمی ہو گیا ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، اور عادتاً رسمن پڑھ رہا ہے، روٹین میں بولے جا رہا ہے۔ مجھے بہاول پور کے ایک ہندو سے واسطہ پڑا، مڑیچا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ آپ میرے ایک اعتبار سے بھائی بھی لگتے ہیں۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ بھی آدم کی اولاد ہیں، میں بھی آدم کا بیٹا ہوں، تو انسانی ناطے سے ایک دوسرے کے بارے میں بھلائی سوچنا ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے۔ تو آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ مجھے کہنے لگا اس کلمے کا کیا فائدہ جو تیرے میرے اندر فرق نہ کر سکے۔ آپ مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، میں 100 بار پڑھ دیتا ہوں،
آپ کلمہ پڑھ کے وہ کچھ کر رہے ہیں جو میں کلمہ پڑھ کے نہیں کرتا، تو پھر آپ میں اور میرے میں فرق کیا ہے؟ یہ رسمی کلمہ، اسی لیے اقبال بولے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ حقیقی کلمہ یہ ہے کہ بندہ دل و جان سے اس بات کو مانے لا الہ الا اللہ کہ واقعتاً کائنات میں کوئی بھی ایسی ذات، ایسی ہستی نہیں ہے کہ جو مجھے بنا سکے، پیدا کر سکے، مشکلوں کو حل کر سکے اور میرے مسائل کے مطابق وسائل مہیا کر سکے، یا زندگی اور موت کے ساتھ جو ہے مجھے ہمکنار کر سکے۔ اگر کوئی ذات ہے تو وہ اکیلی اللہ کی ہے۔ اسی عقیدے کے اوپر وہ زندہ رہے اور موت آئے تو اسی عقیدے پہ آئے، یہ حقیقی مسلمان ہوتا ہے۔ محمد الرسول اللہ زبان سے کہہ دینا کتنا آسان ہے، اور اس نام کے اوپر اپنے جسم، اپنے ہاتھ اور ان کے انگوٹھوں کو ہونٹوں پہ لے آنا، آنکھوں سے لگا لینا رسم ٹھہری، لیکن اس محبوب کے لیے، ان کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرنا اور ان کی طریقت کو لینا، انہیں رہبر شریعت ماننا، پیر طریقت جاننا، پیشوا اور مقتدا بنائے رکھنا، ان کے پیچھے چلتے رہنا، پیروی اور اتباع کرتے رہنا، ان کی مانتے رہنا۔ آج کتنا مشکل ہو گیا ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہم یہ بول تو دیتے ہیں، لیکن کبھی محبوب کی غلامی کرنی پڑ جائے، سنت کو ماننا پڑ جائے تو ہمیں واقعتاً موت آ جاتی ہے۔ تو یہ فرق ہم کب مٹائیں گے؟ آج کا یہ حال اور آج کی بزم سوال کرتی ہے اور لمحہ فکریہ پیش کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ اگر میں اور آپ توحید کو دیکھیں، ہم قل هو اللہ احد رسمن پڑھ رہے ہیں، رٹے رٹائے جملے ہو گئے، قرآن مجید کی اس سورت کو ہم نے رٹا لگا لیا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد بول دیا، قل هو اللہ احد کہہ دیا، اور اللہ الصمد بول دیا، لم یلد ولم یولد کہہ دیا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ہم نے نماز میں بھی پڑھ لیا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم آج تک اپنی عملی زندگی میں حقیقت کو تسلیم نہیں کر پائے کہ واقعتاً اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، سر جھکے گا تو اس کے در پہ جھکے گا، لیکن ہماری حالت رسمن یہ ہو گئی ہے، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، کبھی تیرے در، کبھی میرے در، کبھی در بدر غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ ہم ان رسمی حیتوں اور کیفیتوں کو چھوڑ کے حقیقت کی طرف آ کے ایک رب کے در کے اوپر اپنا سر مستقل مزاجی سے کب دھریں گے؟ ہم در در پہ جھکاتے نہیں سر اپنا، اپنے تو سجدوں کا ہے ایک ہی مقام بچپن سے۔ آج کا حال ہمیں یہ سوال بھی کرتا ہے اور دعوت فکر بھی دیتا ہے کہ آخر یہ کب ہوگا۔ حضرات، اس کے ساتھ ہم سب کہتے ہیں کہ شرک غلیظ ہے، دنیا کی سب سے بڑی بیماری ہے، جسموں کو چاٹتی ہے اور روحوں کو خراب کرتی ہے، یہ انسان کے وجود کو سکون سے نکال کے بربادی اور تباہی اور جہنم کی وادیوں میں لے جاتی ہے۔ اور یہ اعلان ہے اللہ کا کہ جس نے میرے ساتھ شرک کیا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اور اللہ کا اعلان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ رسمن ہم تلاوتیں کرتے ہیں، ترجمے پڑھتے ہیں اور بیان بھی کر لیتے ہیں، تقریریں بھی کرتے ہیں، لیکن پھر ہماری گفتار میں، ہمارے کردار میں، ہمارے عمل میں، معاملات میں، لین دین اور تعلقات خوشی غمی میں ہر جگہ شرک کی آمیزش ہے۔ یہ رسمن تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ شرک نہیں ہونا چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے رب کے ساتھ کہیں کسی کو شریک ٹھہرایا ہوا ہے۔ حضرات، آج کا یہ حال سوال کرتا ہے کہ یہ مومن اپنی زبان سے بول کر کے کردار کو کب اپنائے گا اور رسموں سے نکل کے یہ حقیقت کی دنیا میں کب اترے گا۔ اسی طرح اگر میں اور آپ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، قرآن مجید کی آیات بولتی ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اسے سب پڑھ رہے ہیں، سب لکھ رہے ہیں۔
وما آتاکم الرسول، سارے اس کو بیان کرتے ہیں، وما نہاکم عنہ فانتہوا، ترجمے ہوتے ہیں، لیکن جب محبوب کی اداؤں کو لینے کی باری آتی ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں، پھر ہم رسمی علاقائی رواج لے لیتے ہیں، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اچھی نہیں لگتی ہے۔ عام روٹین میں ہم بڑی ذکر کرتے ہیں کہ میٹھی میٹھی سنتیں میرے میٹھے محبوب کی ہیں، لیکن جب عمل کرنا پڑتا ہے تو محبوب بھی میٹھے نہیں رہتے اور سنتیں بھی کڑوی لگنے لگتی ہیں، اور ہم کتنی ٹھٹائی کے ساتھ جو ہے تھو تھو کرنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمارے اندر کب تبدیلی جو ہے یہ لائے گا؟ جب ہم خود سوچیں گے۔ تو بھائیوں، ہم نے اس حوالے سے بھی آج اپنے آپ سے سوال کرنا ہے اور پوچھنا ہے کہ میں رسمی مسلمان ہوں یا حقیقی مسلمان ہوں؟ میں صرف نام کا سنی ہوں یا محبوب کی سنتوں کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی اجازت بھی دیتا ہوں؟ حضرات، ان چیزوں کو سمجھ لینے کے بعد آئیے صحیح بخاری کی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ محبوب نے مسلمان کی تعریف کی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان حقیقی ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے پورا جہان سیف ہو، امن میں ہو، سلامتی میں ہو، چین میں ہو، سکون میں ہو، کوئی دکھ نہ ہو، درد نہ ہو، جملوں کی کاٹ نہ ہو، پہاڑوں سے بھی گر کے کبھی آتی نہیں خراش، اور نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چوٹیں اکثر۔ ہم نے نرم لفظ تو ایک طرف، اپنے ماں باپ کے لیے ایسے لب و لہجے رکھے ہیں، لفظ آتش فشاں نہیں ہوتے، لہجے آگ لگا دیتے ہیں۔ ان لہجوں سے ہم نے اپنے ماں باپ کے دل جلائے، اپنے گھر والوں کے سینے جلائے، ہم نے گھروں کو آگ لگائی، ہم نے رشتوں کو جو ہے توڑا ہے، اور اپنے لفظوں کو، ان کے اوپر اور زبان کو ہم نے اتنی تیز دار جو ہے وہ تلوار بنایا ہے، اور اس کی کاٹ کے اتنے گہرے وار اور گھاؤ چھوڑے ہیں کہ آج ہمیں زخموں کو مندمل کرنے کے لیے مرہم نہیں ملتا۔ حالانکہ ہم مسلمان ہیں، لیکن یہ رسمی مسلمان گالی بھی ہے، گلوچ بھی ہے، برا بھلا بھی ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ مسلمان کو گالی دے، یہ مسلمان نہیں، یہ رسمی مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن میری نظر میں یہ فاسق ہے، کیونکہ یہ کام ہی فاسق کا ہے۔ لیکن ہم لگے ہوئے ہیں۔ اور آپ نے کہا مسلمان حقیقی وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہوں۔ آج میری ہاتھ کی تحریر سے دنیا محفوظ نہیں، زبان کی تقریر سے دنیا محفوظ نہیں۔ آج اس کے ساتھ کہیں تھپڑ ہیں، کہیں تھپیڑے ہیں، کہیں گن پوائنٹ پہ ہے، کہیں جو ہے میں اس کے ذریعے قتل و غارت کر رہا ہوں، کہیں خون بہا رہا ہوں، اور ہر برائی کے پیچھے میرا ہاتھ ہے۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، دنیا میں بحر و بر میں جہاں بھی کوئی فساد دیکھو، پیچھے یہ مسلمان کا ہاتھ کھڑا ہے۔ تو پھر یہ رسمی مسلمان حقیقت کی دنیا میں کب اترے گا؟ بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے۔ حضرات، اسی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام حقیقی مسلمان کی کچھ صورتیں بتاتے ہیں۔ کہا یہ وہ ہوگا جو سلام کہے گا اور سلام کا جواب دے گا۔ آج سلام کے جواب رسمی رہ گئے، السلام علیکم پہلے مفقود ہو گیا، اگر کوئی کہہ رہا ہے تو رسمن ہے سلام علیکم، السلام علیکم، اور اسے معانی کا علم نہیں کہ میں جب کہہ رہا ہوں السلام علیکم تو معنی یہ ہے کہ تیری بربادی ہو، تیری تباہی ہو، تیرا بچے ہی کچھ نہیں۔ اور جب میں روٹین وائز بول رہا ہوں السلام علیکم، دوسرا بھی کہہ رہا ہے وعلیکم السلام، حالانکہ حقیقت میں اس کا معنی یہ تھا کہ تیرا دین بھی محفوظ، تیری جان بھی سلامت، تیرا مال بھی سلامت، اور تیری عزت اور آبرو بھی سلامت۔ السلام علیکم بھی کہہ رہے ہیں اور ساتھ میں قتل و غارت بھی کر رہے ہیں۔ جو ہم سے ہوتا ہے وہ کیے جا رہے ہیں۔ کہنے والے نے کیا خوب کہا تھا، حج بھی کیتی جاندے ہوتے لو بھی پیتی جاندے ہو۔ میں اس کو ذرا آگے تھوڑی سی تفصیل سے لاؤں گا، لیکن بہرحال یہ رسمی مسلمان کی حالت ہے۔ محبوب نے فرمایا مسلمان کی دوسری حقیقت بھری نشانی یہ ہوتی ہے کہ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، جب کوئی مشورہ مانگے تو یہ اچھا مشورہ دیتا ہے۔ آج کے رسمی مسلمان مشورہ مانگنے آ جائے
घबराने लगता है, माथे पे तेवर आते हैं, बाप बेटे को बेटा, बाप को भाई, भाई को बहन, बहन को मां, बेटी को बेटी, मां को दोस्त, दोस्त को अच्छा मशवरा देने को तैयार ही नहीं है, कोई सीधा रास्ता बताने को तैयार ही नहीं। फरमाया छींक आए तो हकीकी मुसलमान कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरा कहता है यरहमुकल्लाह। दुआओं और मनाजात के अंदर ये मोहब्बत भरी हकीकत चलती है कि तुझे ये छोटा सा झटका भी लगा है, अल्लाह तुझे आफियत में रखे, तुझे कोई तकलीफ ना हो। फिर वो कहता है यहदीकुमुल्लाह व युस्लिह बालकुम। आज हम छींक पे छींक मारे जा रहे हैं और जवाब आता है रस्मी मुसलमान का, परे मर, मुंह परे नु कर। हम उल्टा उसे बद्दुआ दे रहे होते हैं। और हमारे जो लबो लहजे हैं, मैंने वो सख्ती नहीं रखी है, वगरना जो हम बोलते हैं वो कुछ और है। हजरात, इसी के साथ मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बताते हैं हकीकी मोमिन वो होता है कि वह इज़ा दआका फअजिब हो, इसकी निशानी और अलामत है जब इसे दावत दी जाए ये हक को कबूल करता है और उस पर लब्बैक कहता है। आज हम रस्मी मुसलमान रह के बुलाते रहो, चावलों पे बुलाओ चले जाएंगे, किसी ने भी पकाए हों, खाना हो, डिशें हों, जौन सा भी मर्जी हो, हम नहीं देखेंगे पकाने वाला कौन है, कैसा है, क्या पका है, किस लिए पका है, बस हमने खाना है और पीना है। और कहने वाले ने क्या खूब कहा था, ये मुसलमान, इनकी कैफियत क्या है, वो खांदे सज्जी मुड़ मार दे खब्बी, जो लबदा जांदे दबी, पूछ लिए तो कहते हादा मिन फजले रब्बी। ये अल्लाह का फजल, हकीकत में कभी इसको देखेगा और कब देखेगा, कब आएगा। और इसी तरह अयादतुल मरीद, ये 1122 बढ़ गई हैं, रस्में हमारे यहां बड़ी हो गई हैं, लेकिन वो अयादत करने वाला, जाने वाला, वो लबो लहजा भूल गया है। जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अयादत के लिए जाते और कहा करते थे ला बअसतुहूरुन इंशाअल्लाह, ये हकीकत बताने वाला और फिर नफ्सियात के साथ बात करने वाला आज मुसलमान कितना थोड़े हैं, और उसके साथ साथ धोखा देने वाले और पांव से जमीन निकालने वाले, घबराहटों में डालने वाले और मरे को मारे शाहमदार बनने वाले। ओहो, इस बीमारी में तो मेरे चचा मर गए थे, मेरे ताया जी नहीं रहे थे, मेरा जवान भाई रुखसत हो गया था। हजरात, ये कैफियतें रस्मन आना जाना अलैक सलैक रह गई। और इसी तरह इत्तिबाउल जनाइज, ये मुसलमान की हकीकी अलामत है कि वो दुखों में शरीक होने वाला, मौत और हयात के मामलात को निपटाने वाला। आज मेरे और आपके जनाजे रस्मी हो गए। वो मेरे बाबा के जनाजे में आया था, मुझे भी जाना है, वो आके खड़ा हुआ था, मुझे भी खड़ा होना है। न जनाजे की दुआ आती है, न फाम है, न फिक्र है, न इखलास है, न मोहब्बत है, न प्यार है, न उस वक्त जो है कोई आजिज़ी है, न इनकिसारी है, न जुबान से बोलना है। वो आके रुके थे, मैं भी रुक गया, वो खड़े हुए थे, मैं भी हो गया। तो हजरात, इन चीजों से हमने निकल करके अपने आप को हकीकत की दुनिया में लाना है। इसी तरह आज के रस्म मुसलमान की हालत देखें। महबूब ने फरमाया था, बुखारी की हदीस है, सही हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, मेरा रब किसी भी अमल को कबूलियत का शरफ नहीं देता जब तक बुनियाद में नीयत और खुलूस सही ना हो। हमने रस्मन लफ्ज ले लिए, 2 रकात नमाज फर्ज वास्ते अल्लाह दे, मुंह तरफ किबला शरीफ के, पंजाबी से सुरैकी, सरायकी से सिंधी, सिंधी से बलोची, बलोची से मकरानी, मकरानी से चलते हुए हमारी जो है माशाल्लाह पश्तो, फिर फारसी, चाइनी और जो है फरांसीसी, इंग्लिश और दीगर वर्जन्स में जाते जाते हमने ये अल्फाज रस्मन तो बना लिए, लेकिन भूल गए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी दीन और हकीकत में मबनी वो नीयत जो दिल के महवर से और मरकज से होती थी, वो आज का मुसलमान नहीं कर रहा। रोजे को देख लें, वाबी सौम गदिन नवैतु, आज मुसलमानों ने रस्मन एक नीयत की है। भाइयों तवज्जो से, आज मुसलमानों ने रस्मन एक नीयत की है, वह बिस्सौम गदिन, मैं कल के रोजे की नीयत कर रहा हूं। और दूसरी तरफ यह भी कहता है कि ईद के दिन जो है मुसलमान रोजा नहीं रखता, शैतान रखता है। मुसलमान के तो खाने और पीने का दिन है, कल अगर ईद होती है तो आज की नीयत क्या कहेंगे? ये आखिरी रोजे की नीयत, वह बिस्सौम गदिन नवैतु। भाइयों, पहला रोजा तो गया ना, उसकी नीयत फिर रही ना, और आखिरी रोजा
اس کی نیت عید میں چلی گئی اور عید کے دن روزہ. یہ سوچی سمجھی اگر بات ہوتی، کچھ غور کیا ہوتا، حقیقت کو پڑھا ہوتا اور حق کو دیکھا ہوتا، دل و جان سے تسلیم کیا ہوتا، حقیقی مسلمان بنا ہوتا تو اتنا کافی تھا جتنا محبوب نے دل سے نیت کا معاملہ رکھا تھا. حضرات اسی طرح آذان کو دیکھ لیجئے، ماشاءاللہ رسمن ہماری اذانیں ہو رہی ہیں، چل رہی ہیں، اور مسلمان آج آپ نے اذانیں سنی 3:30 کے اوپر لگ بھگ ماشاءاللہ ہر طرف جو ہے اذان کی آواز بلند ہوتی چلی گئی. آپ بھی سنتے رہے، میں بھی سنتے رہے، لیکن کیا ہوگا کل اگر آج کی رات جو ہے وہ عید کی رات ثابت ہوتی ہے اور جسے ہم چاند رات کہتے ہیں وہ ہو گئی، تو بھائیو کل فجر کو ذرا اسی ٹائم جاگ کے دیکھنا، اذانیں 3:30 سے آدھا گھنٹہ آگے نکل کر کے ماشاءاللہ 4 بجے پہ پہنچ جائیں گے. اور کوئی جب اٹھے گا رسمن اس وقت کہہ دے گا. تو نہیں بھائیو، کبھی حقیقی مسلمان بھی اس معاشرے میں دیکھنا، اللہ کا شکر ہے پورا سال سدا بہار جو فجر کا ٹائم ہے اللہ کی توفیق کے ساتھ آپ کبھی بھی اس اذان کے اوپر روزہ رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں. الحمدللہ یہ موسموں کے ساتھ وقت اور اوقات کی تبدیلی جو شریعت نے رکھی ہے اسے دل و جان سے تسلیم کیا ہے، لیکن رسمن اور رواجن یہ سلسلے نہیں اپنائے. اللہ کا احسان ہے، ہم دعوت دیتے ہیں اور یہ حال آپ سے سوال کرتا ہے، کیا آپ نے کبھی سوچا، کبھی دیکھا اور کبھی ڈھونڈا یہ لوگ کون ہیں؟ رسمی مسلمان کون ہے اور حقیقی مسلمان کون ہے؟ حضرات اس کے ساتھ کبھی نوٹ کرنا، لائٹ چلی جائے یا سپیکروں پہ پابندی لگ جائے، لاؤڈ اسپیکر پہ پابندی لگ جائے، میں کہیں اور کی بات نہیں کرتا، میں اپنے کالج کی بات کر لیتا ہوں، اپنے جو ہے محلے کی اپنی گلی کی بات کر لیتا ہوں. سچی بات یہ ہے کہ اس ترنم سے اور اس لے سے اور اس مزے سے اتنی لمبی صلاۃ نہیں پڑی جاتی. اگر اسپیکر میسر ہے اور لائٹ ہے تو پھر جو ہے سنانے کے لیے، لوگوں تک جو ہے بات پہنچانے کے لیے اس کے اندر بڑا ایک رسمی پہلو رکھا جاتا ہے. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ حقیقی مسلمان ہیں، اذان کہتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. جناب ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ان کو دیکھیے، ایسا ہے لیکن ویسا کچھ نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں. جناب عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، لوگ کہتے ہیں سبحتا سبحتا اور آواز بلند ہوتی ہے جو حقیقی اذان ہے اللہ اکبر سے آغاز ہوتا ہے اور پھر جب یہ ختم ہوتی ہے دعا پڑی جاتی ہے، محبوب پہ درود ابراہیمی بھیجا جاتا ہے. حضرات ہم کب رسموں کو چھوڑ کے حقیقت کی طرف پلٹیں گے؟ صحابہ سے محبت کا اظہار بھی ہے اور ان کی زندگیوں سے ہم بیزار بھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا تعلق بھی پیش کرتے ہیں. بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ. کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور. کون کہہ رہا ہے اور کون کر رہا ہے یہ ذرا فرق دیکھنا ہو تو اس معاشرے میں عدل کی نظر سے دیکھنا اور ضمیر کو جو ہے جگا کے دیکھنا اور اس کی عدالت کے دروازے کو دستک دے کے دیکھنا. بھائیو اسی طرح آج کا مسلمان رسمی عادت اور عبادت میں فرق نہیں کر پایا ہے، رسمن کر رہا ہے. آئیے وضو ہو رہا ہے رسمی طور پہ، باتیں بھی ہو رہی ہیں، وضو بھی ہو رہا ہے اور کوئی چیز خشک رہ گئی ہے، کوئی بات نہیں، رسمن کر کے اٹھ گیا ہے. اس کو ادراک ہی نہیں کہ میں نے کیا کیا ہے. اگر میں نے جو وضو کیا ہے یہ کہہ دوں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میرا رب صرف رمضان نہیں پورے 12 مہینے میں جب بھی وضو کر کے یہ بولوں گا میرے رب نے میرے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دینے. تو بھائیو یہ حقیقی مسلمان جب اس شعور سے عبادت کرتا ہے میرا رب اس کے لیے اس عبادت کو اتنا مزے کی اور اتنا خوبصورت اور اتنا عظیم بنا دیتا ہے کہ پھر اس کا کوئی مقابل ہی نہیں. اور اسی طرح دیکھیے ہمارا قیام بھی نماز میں عادت کا ہو گیا ہے. آ کے کھڑے ہیں، کہیں خارش ہو رہی ہے، کہیں سوچے اور گئی ہوئی ہیں، لیکن وہ قیام، وہ ڈٹ جانا، وہ کھڑے ہونا، قائم ہونا، سٹینڈ لے جانا سبحانک اللہ کے اوپر، وہ بھی حمدکا کے اوپر اور وہ تبارک اسمکا کے اوپر
یہ جو ہم بولتے ہیں ان کو دنیا میں اپنی معاشرتی زندگی میں حقیقت سے تول کے دکھانا، یہ اور جہان ہے، اور صرف جو ہے رسمن بول دینا یہ اور جہان ہے۔ حضرات اس کے ساتھ ہمارے رکوع جو ہیں وہ رسمی رہ گئے ہیں، جھٹکے، ہماری کمر سیدھی نہیں ہوتی، بینڈ برابر نہیں ہوتا۔ محبوب کے کبھی حقیقی رکوع کو ہم نے تصور کی دنیا میں آ کے حقیقت کی دنیا میں دیکھا ہی نہیں۔ کمر اور گردن یوں برابر ہیں کہ اوپر پانی کا قطرہ رکھا جائے تو وہ بھی کہیں دائیں بائیں یا آگے پیچھے نہیں گرے گا، اتنا برابر اور پراپر رکوع ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے سجدے آج رسمی رہ گئے، وہ سجدے رہے ہی نہیں کہ جن سجدوں سے رب قریب ہو، رب کی قربتیں ملتی ہیں۔ اور محبوب نے کہا تھا یہ رسمی سجدے کرنے والے، رکوع کرنے والے جب اٹھ کے جاتے ہیں تو لکھ دیا جاتا ہے دنیا کا بدترین چور جا رہا ہے۔ ہمارے رسموں، ہمارے رواجوں نے، دیکھا دیکھی کہ ہمارے سجدوں نے، اور زمین کے ساتھ چپٹی ہوئی ہماری ماں بہنوں نے رسموں کے سجدے دنیا نے دیے، لے لیے۔ محبوب نے کہا تھا لوگوں اس درندے کی طرح زمین پہ چپک کے اپنے جسم اور بازو مت کر کے بیٹھنا، جس طرح کتا بیٹھتا ہے، جس طریقے سے بھیڑیا بیٹھتا ہے، جس طریقے سے درندے زمین پہ۔ تو ہماری ماں بہن نے وہی رسمی سے سجدہ رکھ لیا۔ کسی نے لاجک بتائی کہ عورت کے پردے کا معاملہ ہے، اگر وہ سجدہ پوری طرح کرے گی تو اس کی اٹھان کو دیکھ کر کے کسی کے دل میں شیطان آ جائے، اور میرے بھائی وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، وہ اللہ کی بندی رب کے سامنے جھکی ہے۔ اپنے ذہن کو اور اپنی سوچ کو پاکیزہ کر، رسم و رواج سے نکال، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ لے آ۔ لیکن ہم رسمی مسلمان ٹھہرے۔ بھائیو ہمارا تشہد بھی عادت کا رسمن رہ گیا ہے، انگلی ہل رہی ہوتی ہے لیکن اس کا پتہ نہیں کہ مقصد کیا ہے۔ ہم بول رہے ہوتے ہیں التحیات للہ، لیکن پتہ نہیں ہوتا، رسمن کہہ رہے ہوتے ہیں والصلوات والطیبات، لیکن نہیں علم کہ حقیقت کیا ہے، لفظ کے حقائق کیا بولتے ہیں۔ التحیات للہ، میرے سب بول اللہ کے لیے، والصلوات میرا ہر عمل اللہ کے لیے، والطیبات میرا مال دولت جمع پونجی ڈالر یورو ریال سب کچھ میرا اللہ کے لیے۔ اگر یہ حقیقت میں سوچا ہوتا تو کچھ اور ہوتا۔ حضرات اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں ہمیں دعا کی عادت بن گئی ہے، اور رسمی سی دعا ہوتی ہے، سلام پھرتا ہے اللہم انت السلام ومنک السلام، یہ ایک دو جملے یاد کر کے منہ پہ ہاتھ پھیر کے ساری دنیا اٹھ جاتی ہے۔ لیکن وہ حقیقت کی دعائیں، وہ ذکر اور اذکار، وہ آیت الکرسی کہ جس کو فرض نماز کے بعد پڑھا جائے، بندے اور جنت کے درمیان سوائے موت کے کوئی چیز حائل نہیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، صبح 3 بار پڑھ دیا جائے، شام تک کوئی موذی چیز دکھ نہ دے سکے۔ رات کو پڑھا جائے، شام کے وقت کوئی رات بھر چیز دکھ نہ دے سکے۔ لیکن آج کا مسلمان جو ہے دعاؤں میں بھی رسمی رہ گیا، تسبیح پکڑی ہوئی ہے، بولے بھی جا رہا ہے، گالیاں بھی دے رہا ہے، مندہ بھی نکال رہا ہے، منکے پہ منکا بھی گر رہا ہے اور گر رہا ہے۔ کچھ لوگ گزارا کرتے ہیں تسبیح کے چلتے دانوں پر۔ ایکان یہاں بھی اندھا ہے، ایمان یہاں بھی اندھے ہیں، حضرات دستور یہاں بھی گونگے ہیں، فرمان یہاں بھی اندھے ہیں، عظمت کے پسانے لپٹے ہیں عمل کے کالے کمبل میں۔ حضرات ہاں یہ حقیقت ہے کہ ہم نے رسمن یہ چیزیں لے لی ہیں، لیکن اللہ کرے کہ ہم جب تسبیح کریں تو پھر ہمارا دل بھی پاک، نظر بھی پاک، دماغ بھی پاک، عقیدہ بھی پاک، میرا رب پاک، کمیوں سے پاک، کوتاہیوں سے پاک، لغزشوں سے پاک، اس کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں، وہ ذات اس سے پاک، وہ شریکے سے پاک، وہ برادری سے پاک۔ ایک ایک دانہ، ایک ایک انگلی کی پور گواہی دے کہ اس بندے کو اگر کل کو کوئی جلا دے یا کاٹ بھی دے تو پور پور بولے میرا رب کا شریک کوئی نہیں، تسبیح کا مزہ آ جائے۔ لیکن یہ تسبیح بھی ہو رہی ہے، سارا کچھ چل رہا ہے، اوپر سے میاں جو ہے تسبیح ہے، اندر سے میاں کسبی بنا بیٹھا ہے، یہ رسمی سا مسلمان چل رہا ہے۔ حضرات رسمی روزے رہ گئے ہیں، لیکن گالی بھی نہیں چھوٹی، جھوٹ نہیں چھوڑا، غیبت نہیں چھوڑی، اور جو ہے دیگر مار دھاڑ نہیں چھوڑے۔ حج ہمارا رسمی رہ گیا ہے، احرام طواف سعی تلبیہ، اور رزق حرام بھی ہے، سگریٹ نوشی بھی ہے، جھوٹ اور گالی گلوچ بھی ہے، مندہ بھی بول رہا ہے، اور وہ ساری چیزیں
جو حج کی مانعات آتی ہیں ان کو کیے جا رہا ہے۔ اللہ کے بندوں، قرآن کے ساتھ تعلق رسمی رہ گیا، ناظرہ پڑھ رہا ہے اور رسم بسم اللہ کر رہا ہے، قرات کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، تجوید کر رہا ہے، محفلیں اس نے قرات سجا رہا ہے، لیکن وہ فہم، وہ تدبر اور وہ عمل کی دنیا جو حقیقت کی دنیا تھی اس طرف یہ آ ہی نہیں رہا، آواز اور ساز کی حد تک رہ گیا ہے۔ اس کے اندر جو سوز تھا، جو ساز تھا، جو غور اور فکر تھا، جو اعماق اور گہرائی تھی، جو عمل کر کے دنیا میں زندگی میں انقلاب آتا تھا اور اس کتاب نے جو دلوں کی دنیا کو بدلا تھا، آج ہم نے اس کو سلام کہہ دیا اور کہنے والے نے کہا تھا تاکوں میں سجایا جاتا، اور وہی کیفیت ہے، ہم نے تاکوں میں سجا کے رکھ دیا، غلافوں کے اندر بند کر کے رکھ دیا، ریل اونچے اونچے کر دیے، تعویذ لکھ کے پلا دیے گئے، گلوں میں لٹکا دیے گئے، اور قول و قرار اور قسم کے لیے سروں کے اوپر رکھ لیے گئے، ہاتھوں میں اٹھا لیے گئے، بیٹی کو نیچے سے گزار دیا گیا، مگر بیٹی کو اس پہ عمل کرنا نہ سکھایا گیا۔ یہ رسمی مسلمان کی حالت اور کیفیت ہو گئی۔ حضرات، اگر ہم اپنی تہذیب کو دیکھ لیں تو وہ بھی رسمی رہ گئی، رسمی رہ گئی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری داڑھی رسمی، چہرہ مورا رسمی، لباس مزاج رسمی، لیکن حقیقی مسلمان، آج میں تھوڑا سا کہنا بھی چاہوں گا، آپ نے رمضان میں اعتکاف کیا، بھائیو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کتنا چھوٹا تھا، کتنا چھوٹا تھا، 6x5 کا گھر ہے، اگر سجدہ کرتے ہیں تو اہلیہ کے لیٹنے کی جگہ نہیں، اور اہلیہ لیٹ جاتی ہیں تو محبوب کے سجدہ کرنے کی جگہ نہیں، مگر میرے محبوب نے ایک طرف فارس کی تہذیب کے بڑے بڑے جو ہے بنا کر کے تختوں کے اوپر بیٹھنا ہے اور تخت سجانے ہیں، اور دوسری طرف روم کی تہذیب ہے، سر پہ تاج پہننا ہے تو اس میں ہیرے جواہرات وہ اربوں خربوں کے لگا دینے ہیں، لباس پہننا ہے، شاہی زرق برق پہننا ہے۔ محبوب نے چٹائی پہ بیٹھ کر کے جو تہذیب دی، کہا تیرا گھر بڑا ہے یا چھوٹا ہے، لا تجعلوا بیوتکم قبورا، تیرے گھر میں ٹی وی لاؤنج یہ تیری اپنی تہذیب نہیں ہے، یہ رسمیں آئی ہیں باہر سے، یہ تیرے گھر میں ڈائننگ ہال یہ تیری اپنی جو ہے تہذیب نہیں ہے، تو باہر سے آیا ہے، ٹی وی کو دیکھ کے من نہیں بچارا تھا، دیکھنے لگی ہے، کیا تیرے گھر میں صلاۃ ہال بھی ہے، کوئی کمرہ نماز کے لیے خاص بھی ہے، تو نے وہاں ماحول بنایا، جائے نماز بچھائے رکھا، قرآن مجید چوکیس میں دائیں بائیں رکھا، کوئی قرآن، کوئی تفسیر، کوئی حدیث، کوئی شرح، پیغمبر کی سیرت پہ مبنی کتاب، اصحاب رسول کے درخشاں زندگی کے پہلو، یا اسی طرح تابعین، تبع تابعین، محدثین اور فقہا اور اسلاف کی زندگیاں، ان کے نمونے گھر میں رکھے کہ میرا دل کرے مہمان آئے بیٹھے اور میں وہاں کسی کے گھر بھی جاؤں توپا لے کے، ہم بیڈ شیٹیں تو چلے گئے، پیزے تو لے گئے، لیکن جائے نماز لے کر کے گیا کوئی کہ بچھا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے یہ اس کو دے آؤں گا، اس کے لیے دعا بھی کر دوں گا اور گھر کے اندر برکت بھی ہوگی، مغفرت کی دعا بھی ہو جائے گی۔ حضرات، تہذیبیں بھی ہماری رسمی رہ گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ احکام خدا بندی پہ آپ مجھ سے پہلے بڑی خوبصورت ایک نظم سن رہے تھے، رفتہ رفتہ ہم نے رسمن تو احکام خدا بندی رکھ لیے، حی علی الصلاۃ کے آج بھی بول رسمن بولے جاتے ہیں، مسلمان رسمن سن بھی لیتا ہے، لیکن جواب دینے کا بھی اس کو پتا نہیں کہ حقیقت میں جواب کیا دینا ہے۔ حی علی الصلاۃ سن کر کے میں نے حی علی الصلاۃ بولنا ہے، یا لا حول ولا قوت الا بولنا ہے، میں نے ابھی تولنا ہے، یا پھر جو ہے اپنے کاروبار کو چھوڑ کے بند کر کے اس آواز کی طرف لپکنا ہے، حی علی الفلاح، اب جو پیسہ آئے گا وہ میرے لیے کامیابی کی ضمانت ہے، یا حقیقت میں اس کو چھوڑ کے بند کر کے اللہ کے گھر کی طرف جا کے میری صحت، میری زندگی کی امانت، میرے دین اور میری دنیا کی ضمانت کہاں پر ہے؟ آج ہم نے اسے بھی چھوڑا ہوا، وہ اقیم الصلاۃ کا حکم جو ہے وہ رسمن رہ گیا، پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، لیکن عمل تھوڑا ہے۔ کتب علیکم الصیام رسمن اور اتم الحج والعمرہ یہ بھی رسمن رہ گئے۔ حضرات، نواحی اسلام، ہاں دیکھیے لادینیت عام ہے، رسمن بڑی پائی جا رہی ہے، لیکن دین کی طرف حقیقت کو نہیں دیکھ رہے، اور پھر جو ہے حکم نہیں موجود ہے، قتل نہیں کرنا، مار دھاڑ نہیں کرنا، ایک انسان کا قتل جو ہے پوری انسانیت کا قتل ہے، ہم نے قیامت
قیام اللیل کیے ہیں، قرآن مجید سنا ہے، محفل قرات ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی قتل و غارت آج شرعام ہو رہی ہے، تلاوت رسمی رہ گئی، اور زنا اور فحاشی کے احکام پڑے ہیں لا تقربوا الزنا، لیکن حقیقی مسلمان کہ جو زنا سے کنارہ کش ہو، فحاشی سے دور ہو، آج مسلمان ہی ان آلات کو لے کے چلا ہوا سود کی ممانعت کو یہ پڑھ رہا ہے، لیکن یہ رسمی مسلمان بظاہر کہہ رہا ہے کہ میں کاروبار کرتا ہوں، لیکن حقیقت میں یہ اللہ سے غداری کر کے، اعلان جنگ کر کے سود خوری میں ملوث ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں، حال سوال کرتا ہے کہ تیرا حال کب تبدیل ہوگا۔ حضرات، توہمات کی دنیا میں ڈوبا ہوا مسلمان، توہم پرستی جسے ہم توہم پرستی کہتے ہیں، اور ہمارا پڑھا لکھا میڈیا جس لفظ کو توہم بولتا ہے، یہ توہم تفاعل کے وزن پہ یہ لفظ ہے۔ اس دنیا میں آ کے دیکھیں، آسیب اور جنات، میرے رب نے جن بنائے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن من الجنت والناس، اس سے پہلے اللہ نے کہا تھا الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ وسواس کی دنیا، یہ خناس کی دنیا، یہ جنوں اور انسانوں میں سے ان کو لے کے دلوں میں ڈال کر کے ہم نے اپنے آپ کو کتنا جو ہے رسمی بنا لیا ہے، ہمارا وہ عقیدہ، وہ مضبوطی، وہ یقین، وہ ایمان، وہ اتقان، وہ ڈٹ جانا، وہ کھڑے ہونا، وہ استقامت، وہ اللہ کے دین کے اوپر یقین، اپنے رب کے اوپر توکل، اللہ سے استعانت کہاں چلی گئی؟ اور ان رسمی مسلمانوں کو پھر جن لوگوں نے جکڑا ہوا ہے، کہیں عامل، کہیں پامسٹ، کہیں نجومی، کہیں کاہن، اور ان لوگوں نے جس طرح ہماری دنیا برباد کی ہوئی ہے، دین بھی، جادو اور ٹونے کی دنیا، سایہ اور کرین کی دنیا، تعویذات کی دنیا، یہ الو اور اس کے تعویذ کی دنیا، یہ بلی اور سانپ کے گزرنے سے کٹتے ہوئے رستے اور توہمات، معلوم نہیں اب کیا ہوگا، اب کیا ہو جائے گا۔ حضرات، اگر پتا ہوتا قدر اللہ ما شاء، وہی ہوتا ہے جو رب چاہتا ہے، جو رب نہیں چاہتا وما لم یشاء لم یکن والخیر فی ما اختارہ اللہ، جو ہو جائے اس میں خیر اور بھلائی ہے، مجھے سمجھ آئے یا نہ آئے، میرا رب میرے مانگنے پہ دے دے تو یہ اس کی رحمت ہے، نہ دے تو اس کی حکمت ہے، لیکن میں جہاں جا کر کے گرا اور ڈوبا اس چیز سے کون نکلے گا؟ یہ حقیقت اسلام حق بن کر کے آیا، مگر میں لکیر کا فقیر، یہ رسمی مسلمان لکیروں کو پکڑ کے بیٹھ کے کہہ رہا ہے اچھا جناب مٹھی بند کرے، میں نے مٹھی بند کی ہے، آپ کی ماشاءاللہ شادی لکھی نہیں ہے کہیں پہ اور اس کے 4 بچے ہوتے ہیں، یہ ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کے کہتا ہے جناب یہ نہیں ہوگا۔ کہنے والا حقیقی مسلمان وہ ہوتا ہے جو کہہ دے ہاتھ کی لکیروں میں رکھا ہی کیا ہے، ہاتھ کی لکیروں پہ نہ جائے مومن، ہاتھ کی لکیروں پہ نہ جائے مسلم، نصیب ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ اور آج کا رسمی مسلمان ماشاءاللہ گھونگے پہن کے، گلے میں، ہاتھ میں سرخ دھاگا، کالا دھاگا، پھر اس کے اوپر سبز دھاگا باندھ کے بڑا خوش ہے کہ میں مطمئن ہو گیا، بچ گیا۔ محبوب کہتے ہیں جس نے یہ دھاگا باندھا اور یہ تعویذ لٹکایا، یہ بندہ 1,00,000 بار بھی کلمہ پڑھے، اگر توبہ نہیں کرے گا یوں ہی مر گیا، فقد اشرکا، یہ کسی تکفیری کا فتویٰ نہیں، یارو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، مرے گا تو شرک کی موت مرے گا۔ یہ اپنی جوانی میں کہاں کہاں سے جڑ گیا ہے، علم ہی نہیں کبھی آئے کہ حقیقت کی دنیا میں دیکھوں، یہ نگ پہن کے، یاقوت پہن کے، یہ یمنی پہن کے، یہ فیروزہ پہن کے سمجھتا ہے میں دشمن پہ غالب آ جاؤں گا، میں حالات پہ جیت جاؤں گا، لیکن حقیقی مسلمان کبھی حقیقت کو دیکھ، یہ پتھر خاک بدلیں گے، میری قسمت کو میں جہاں رکھ دوں یہ کروٹ لے نہیں سکتے، جو کروٹ نہ لے پائے وہ میرے حالات بدلے گا۔ اگر اس سے امن ہوتا، دشمن پہ غلبہ ہوتا، میں ایٹم بم کو اٹھا کر کے وہاں فیروزہ نہ رکھ دیتا، میرا کام نہ چل جاتا، دنیا کو اعتراض ہی نہ رہتا۔ ایران کے اوپر جو سوالات اٹھ رہے ہیں، کیا فیروزہ کم ہے وہاں فیروزہ رکھ دیں؟ دیگر چیزوں کو جو افزود کر رہے ہیں کس لیے کیا جا رہا ہے؟ لیکن حضرات نہیں یقین آیا، ہاں ہم نے اخبارات سامنے رکھ کے رسمی مسلمان بیٹھ گیا، میرا آج کا دن کیسے گزرے گا، چاند رات کیسے گزرے گی، کس سے ملاقات ہوگی، کس سے نہیں ہوگی، میں پاس ہوں گا یا نہیں ہوں گا، میرے جو ہے شادی ہوگی یا نہیں ہوگی، چاند ستارے کیا بولتے ہیں،
اللہ اکبر، یہ کنڈلیاں ملانے بیٹھ گیا، کمبینیشن کرنے بیٹھ گیا، یہ اپنی بیٹی کو دختر نیک اختر لکھنے لگا، یہ جو ہے میرا مقدر کا ستارہ حرکت میں ہے، یہ مقدر کی دیوی کے بول بولنے لگا۔ لیکن حقیقت کی دنیا میں آتا تو پتا چلتا، ان چاند ستاروں سے کیا پوچھوں کب دن میرے پھرتے ہیں، یہ تو بیچارے خود ہیں بھکاری، ڈیرے ڈیرے پھرتے ہیں، یہ میرے حالات کو جان کر کے کیا کریں گے، کیا تبدیل کریں گے؟ میرا رب، میرا الہ، میرا مالک، یہ سب اس کے پابند ہیں۔ الشمس والقمر بحسبان، ان کے حساب اور کتاب اللہ نے اپنے حساب سے رکھے ہیں۔ حضرات اسی طرح ہم نے حروف ابجد کو لے کے، ابجد حوض ہتی کلمن شاپس بندو کی ترتیب کو لے کے ہم نے اپنی زندگی کی ترتیب ختم کر لی۔ علم جفر کو لے کر کے ہم جو ہے عظیم جنجالوں میں چلے گئے، اور 786 کو ہم بسم اللہ سمجھ بیٹھے، حالانکہ جس نے بنایا تھا اس نے بسم اللہ کی الف کو کھایا ہے، بنتا تھا یہ 787 بنتے تھے، 786 بناتے ہوئے پہلی غلطی کر بیٹھا۔ کہاں با کا حرف کے جس کو پڑھنے سے 10 نیکیاں ملیں، کہاں 7 لکھے کوئی دنیا والا فتویٰ کے 7 کو لکھنے سے کوئی نیکی ملتی ہے؟ لیکن میرا رسمی مسلمان لکھ رہا ہے 786، نمبر لے رہا ہے 786، گاڑی کا نمبر لے رہا ہے 786۔ حضرات ان نمبروں کے اوپر پیر کی ماشاءاللہ جو ہے ان کا دیا ہوا نمبر وہ کوٹھی پہ لگا رہا ہے، گاڑی پہ لگا رہا ہے، ہاں اس نے ایسے کر دیا ہے، اس نے 2 کو لے لیا ہے۔ حضرات اس میں اور جو ہے کلاس میں ان جو ہے اٹکل پچو لگانے والے یہ کاہن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جو ان کو جائے اور ان کی بات کو سنے پھر تصدیق کر دے، 40 دن 200 نمازوں میں رب کے سامنے آ کے روتا رہے، گڑ گڑاتا رہے، نماز قبول کرنا تو دور کی بات، اللہ اس بد نصیب کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ حضرات اسی کے ساتھ آج کا مسلمان رسمی مناسبات میں ڈوب گیا۔ محرم چڑھا، اس نے خاص لباس، رسمی لباس، رسمی محبت، رسمی عشق، اور پھر جو ہے رسمی اس کے جو ہے تعلقات، نہ روزہ نہ نماز، بہت پیار ہے اہل بیت سے، سیدنا حسنین کریمین سے، لیکن بھول گیا کہ ایک طرف تو میں کہتا ہوں انہوں نے نیزے پہ بھی نماز نہیں چھوڑی تھی اور کرب و بلا میں بھی اپنا سر سجدے میں رکھا تھا، مگر یہاں جدی پشتی رسمن مسلمان کو سب معاف ہے، نہ روزہ نہ نماز نہ زکوٰۃ ہے۔ اللہ اکبر، یہ رسمیں جو ہے ان سے کب نکلے گا؟ سفر کا مہینہ آتا ہے، رسمی مسلمان سفر چھوڑ دیتا ہے، گھبرا جاتا ہے، شادی نہیں کرتا ہے۔ جناب اس کے اندر نحوست ہے، اس میں یہ ہے، اور محبوب کا حقیقت میں مبنی بیان بھول گیا کہ آپ نے کہا تھا لوگوں لا سفر ولا طیارہ، یہ کوئی سفر منحوس نہیں ہوتا، یہ مہینہ کوئی الگ سے خاص نہیں ہے، اس کے اندر اللہ کا شکر ہے۔ کبھی سفر کے مہینوں میں سفر کرتے حقیقی مسلمانوں کو بھی دیکھ، ان کا کیا بگڑا ہے آج تک؟ کام بھی ہوتے ہیں، شادیاں بھی ہوتی ہیں، آرام بھی ہوتے ہیں، معاملات بھی ہوتے ہیں، لین دین بھی ہوتا ہے، منگنیاں بھی ہوتی ہیں، حضرات نکاح بھی ہوتے ہیں۔ میرے رب کا احسان ہے چل رہا ہے، ربیع الاول چڑھتا ہے تو رسمی مسلمان پیار میں، محبت میں، محفلیں، خوشیاں اور یہ سب کچھ سجاتا ہے، المدینہ المدینہ کرتا ہے۔ مگر میں حیران ہوں، پورے ربیع الاول میں محبوب کے شہر مدینہ میں روزے کے پاس جو خطبے جمعے کے ہوتے ہیں، ایک خطبہ اپنی زبان میں نشر نہیں کر سکتا، اپنے چینل سے بیان نہیں کر سکتا، بول نہیں سکتا، المدینہ کی محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی صحیح احادیث کو پیش نہیں کر سکتا۔ کیا ہے یہ رسمیں رہ گئی، میٹھی میٹھی سنتیں؟ حضرات کب نکلے گا کہ محبوب کی ساری سنتوں کو لے گا، آپ کی وحی کو لے گا، حقیقت پہ مبنی علم کو لے گا، محبوب کی گفتار اور کردار کو لے گا، آقا کی سیرت کو لے گا۔ حضرات رجب چڑھتا ہے کنڈے لے لیتا ہے، شعبان آتا ہے شبرات لے لیتا ہے، رمضان آتا ہے اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے، اور شوال میں عید، ذوالحجہ میں قربانی دے لیتا ہے، لیکن جو ہے اس کے بعد کیا کیفیت ہے اس کی میں تھوڑی دیر میں ذکر کروں گا۔ حضرات خوشی آتی ہے، برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، کون ہے؟ مسلمان ہے، رسم چلی ہے جی، لوگ منا رہے ہیں، میں بھی منا رہا ہوں۔ تیرے محبوب کی زندگی میں یہ دن کتنی بار آیا تھا؟ کتنے کیک کاٹے تھے، کتنی چھریاں چلائی تھی، یا کتنے ایسے معاملے کیے تھے؟ حقیقت کو نہیں دیکھتا، منگنی کرنے نکلتا ہے، رسوم و رواج میں ڈوب جاتا ہے، محبوب کو نہیں دیکھتا کہ آپ کی شادیاں میں منگنی کیسے ہوئی تھی، مہندی کی رسم لگاتا ہے، حنا میں آتا ہے۔ حضرات وہ چہرے بھی ننگے کر دیتا ہے جنہیں شاید عام روٹین میں کبھی آسمان نے بھی نہیں دیکھا ہے۔
پھر رسم بارات آ گئی، رخصتی آ گئی، ولیمہ آ گیا، پھر نکاح کے اوپر خطبہ نکاح نے مانگا کیا تھا، حقیقت بیان کیا کی تھی، رہنمائی کیا کی تھی پتہ نہیں، دکھ آیا سکرات کے اندر رسمی، موت میں رسمی، غسل اس کا رسمی، اور کفن کے انداز رسمی، جو دنیا نے دیا وہ جنازے رسمی، اس کی تدفین رسمی، اور پھوڑیاں رسمی، تعزیت بھی رسمی۔ آتا ہے فاتحہ پڑھنے، جہاں فاتحہ تھی وہاں پڑھی نہیں، یا رسمن لوگوں سے سنی پڑھ ڈالی ہے، تعزیت کی دعا نہیں آتی، اور لوگوں کو کہتا ہے جو حقیقی طور پہ محبوب کی زبان سے نکلی ہوئی تعزیت کی دعا کرتے ہیں، عظم اللہ اجرک واحسن عزاءک وغفر لمیتک، ان کو کہتا ہے کہ نہیں یار آپ غلط کر رہے ہیں۔ اور بھائی کبھی حقیقت کی دنیا میں آ کر کے دیکھ، کبھی حق کو پہچان صحیح، ظفر اسے مت جانیے گا صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے، اس نے کیا کیا ہے، پھر رسوم جو ہے ان کو لیے ہوئے، سنت کی حقیقت چھوڑے ہوئے، ٹھوٹیاں کوچیاں بھر رہا ہے اور چراغاں کر رہا ہے، عرس میلے لگا رہا ہے، قوالی دھمال کر رہا ہے، کل کی رسمیں نبھا رہا ہے، تیجا ساتواں 10واں 40واں برسیاں کر رہا ہے، لیکن یہ یاد نہیں کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا، اب زیارت کر لیا کرو، فإنہا تذکر الآخرہ، جا گورے غریباں پہ نظر ڈال با عبرت، کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت، اور عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور اس سے پوچھ کدھر ہے وہ تیری شان حکومت، کل تجھ میں جو بھرا غرور تھا وہ آج کہاں ہے، اے کاسا سر بول تیرا تاج کہاں ہے۔ اور آخر میں وہ کہنا چاہوں گا جو کسی نے کہا تھا، حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، فرض ادا تے کردے نہیں، نفلا نیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیری نہ، دمبئی کیتی جاندے ہو، دلاں دے پھٹ تے سیتے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو۔ حضرات درد ہے اس میں کچھ، ہمیں پرکھنا ہوگا، ان چیزوں سے نکل کر کے حقیقت کی دنیا میں کتاب و سنت کی طرف آنا ہوگا، اور وہ مسلمان بننا ہوگا جو صحابہ کرام نے بن کر کے دکھایا تھا، حقیقت کی دنیا کو اعلان دنیا کے سامنے رکھا تھا۔ اللہ مجھے اور آپ کو رسوم و رواج سے نکل کر کے حقیقی مسلمان بننے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔